مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فبعزتك لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب شیطان کو اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا تو اس نے عرض کیا کہ یا الہ العالمین، مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا مگر وہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ جو مخلص بندے ہیں جب ان کو گمراہ نہیں کر سکے گا، جو ان کی صحبت میں رہے گا، تو اللہ سے یہ یقین ہے کہ وہ بھی نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے جو ہے وہ پناہ پالے گا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میری رحمت جو ہے میرے نیک لوگوں کے قریب ہے۔ تو نیک لوگ کون سے ہیں؟ یہی مخلص لوگ ہیں جن کے بارے میں شیطان نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ان پر میرا داؤ نہیں چل سکے گا، ان پر میرا مکر نہیں چل سکے گا۔ تو مخلص بندے کون ہوتے ہیں؟ مخلص بندے جو ہے وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، جن پر کسی کی بھی نہیں چلتی، شیطان کی بھی نہیں چلتی ہے، ان پر صرف رحمان کی چلتی ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی ہے اور اپنے مرشد کامل کی چلتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی مرشد کامل کیا، تصوف کی راہ اختیار کی، روحانی رستے اختیار کیا، ظاہری علم کے شاہ سوار ہونے کے باوجود وہ بڑے مناظر تھے۔ اس وقت کے جو علم تھے، فلسفہ، منطق، علوم شریعہ، فقہ، حلال حرام کا علم، یہ سارے علوم پر دسترس ان کو حاصل ہو چکا تھا۔ بغداد کے جید علماء میں سے وہ سر فہرست تھے، لیکن کیا تھا کہ دل جو ہے وہ خالی تھا۔ دل جو ہے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں روایتی محبت تو تھی، جو آج کل کے لوگوں میں ایک مسلمان میں ایک روایتی محبت تو ہوتی ہے، جو ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ میرے اندر جو ہے اخلاص بھی ہے، میرے اندر محبت بھی ہے، وہ قرآن سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، لیکن جو حقیقی محبت ہوتی ہے اس کا رنگ ہی جدا ہوتا ہے۔ حقیقی محبت جو ہے وہ ایک ایسی محبت ہوتی ہے کہ جب وہ انسان کے سینے میں داخل ہوتی ہے اس کا رنگ جدا ہو جاتا ہے، اس کی فکر جدا ہو جاتی ہے، اس کی توجہ الگ ہو جاتی ہے، اس کا سوچنے کا انداز مختلف ہو جاتا ہے، اس کو اللہ شرح صدر نصیب کر دیتا ہے، اور یہ مرشد کامل کی صحبت میں نصیب ہوتی ہے کہ الہی اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت کرتا ہے، اور یہ تربیت بغیر فنا فی الشیخ کے یہ عشق اور یہ محبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں، ان کی کا واقعہ بھی ہر بندے کو پتہ ہے کہ ان کی زندگی میں کیسے انقلاب ہوا۔ جب ان انقلاب سے پہلے بادشاہ وقت جو ہے ان کی فتوے کے بغیر، ان کی مشوروں کے بغیر کوئی عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس قدر بلند پایا علم ہونے کے باوجود شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی انہوں نے غلامی کی، پھر مثنوی مولانا روم لکھی، پھر دیکھیں انہوں نے کیا کہا کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نشد۔ آج کل کے مولوی کو شمس تبریز کی ضرورت نہیں ہے،
وہ اس بات پہ اڑا ہوا ہے کہ قرآن میں نے پڑھ لیا ہے، میں نے صحاح ستہ کی کتابیں پڑھ لی ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی عالم کے سامنے دو زانوں ہو کے بیٹھنے کی، اس سے میں روحانی علم کیوں حاصل کروں، میں ڈائریکٹ اللہ سے حاصل کر سکتا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو، جب ہمارے علماء متقدمین نے، بزرگان دین نے، وہ جو مشیت ایزدی ہے، اللہ نے آپ کو ڈائریکٹ جب کوئی چیز دی نہیں ہے تو اس کو آپ ڈائریکٹ حاصل کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی جو ہے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی پیروی کر لو گے تم فلاح پا جاؤ گے۔ میں تمہیں اپنے درمیان جو ہے وہ قرآن کو چھوڑے جا رہا ہوں اور میں اپنی آل کو چھوڑے جا رہا ہوں، تم قرآن کو تھام لو اور میری آل کو تھام لو تو تم کبھی جو نہ گمراہ نہیں ہوگے۔ تو میرے عزیز دوستو، آج بھی آج کل کے اس مسلمان کو جو بے چینی کا شکار ہے، اس کے دل میں قرار نہیں ہے۔ قرار کیسے آ سکتا ہے؟ قرار صرف علم سے نہیں آتا، قرار محبت سے آتا ہے، اور یہ محبت مرشد کامل اپنی نظر سے عطا کرتا ہے، ان کی صحبت سے ملتا ہے۔ اور بعض ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں کہ جو مرشد کامل کی صحبت بھی پا لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو وہ محبت نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے مقاصد جو ہے مرشد کامل کے پاس اللہ کی رضا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، ان کی محبت کو حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی دنیاوی اغراض و مقاصد کو ساتھ لے کے آتے ہیں۔ جب انسان دنیاوی اغراض و مقاصد کو لے کے آتا ہے اللہ والوں کی دربار میں، تو ان کی دعا سے ان کے وہ دنیاوی مقاصد تو پورے ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی ان کو وہ چیز نہیں ملتی جس چیز کے لیے انسان کو اللہ نے پیدا کیا۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جن اور انسان کو جو ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں الا لیعبدون سے مراد الا لیعرفون ہے، اور لیعرفون سے کیا مراد ہے؟ لیعرفون سے مراد ہے محبت اس کے سینے میں آ جانا، اور یہ محبت اس کے سینے میں کبھی بھی کتابوں سے نہیں آ سکتی۔ محبت جو ہے وہ سینہ بسینہ جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے۔ یہ محبت جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو عنایت کی، اور صحابہ کرام نے تابعین کو، تبع تابعین کو۔ ہر عالم جب اپنی عروج پہ پہنچتا تھا پھر وہ کسی مرشد کامل کی تلاش میں نکلتا تھا، جس طرح حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے پھر ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جو ہے دو زانوں ہو کے بیٹھے، ان سے بیعت کی اور سلوک کا رستہ طے کیا۔ بغداد کی جو ہے جو عالی شان زندگی تھی اس کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیا، اور نیشاپور جو ہے منتقل ہو کے مسجد کی مینار پہ جو ہے وہ صبح سے لے کر رات تک بیٹھتے تھے اور صرف اللہ اللہ ذکر کیا کرتے تھے، اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ اور جو مرشد کامل نے جو ہے وظیفہ دیا تھا قلب کا، اس پر عمل کرتے تھے، ذکر قلبی کرتے تھے، اپنا تزکیہ نفس کرتے تھے۔ تو میرے عزیز دوستو، جب سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علم کے عروج پہ پہنچے تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم امتحان کے غرض سے جو ہے ہر عالم سے پوچھتے تھے کہ کیا آپ عالم ہو؟ تو وہ کہتا تھا کہ ہاں میں عالم ہوں، تو اس کو معزول کر دیا کرتے تھے۔ جب حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا کہ کیا آپ عالم ہو؟ اس نے بولا نہیں حضور میں طالب علم ہوں۔ تو اس نے بولا کہ ہاں آپ اس لائق ہو کہ آپ جو ہے یہ منبر رسول پہ جو ہے خطبہ دے سکو اور لوگوں کی اصلاح کر سکو۔ تو میرے عزیز دوستو، اصلاح کے ہادی اور مرشد وہی بن سکتا ہے جو اپنے آپ کو عاجز اور ناقص سمجھے، جو اپنے مرشد کے بارگاہ میں
اپنی ساری جاؤ حشمت کو چھوڑ کر غلامی اختیار کرے. جس نے غلامی اختیار نہیں کی وہ کبھی اسلام کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا، کبھی اس کے سینے میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا ہی نہیں ہو سکتی. وہ عشق کی لازوال دولت اللہ نے سینہ بسینہ منتقل کی ہے. وہ کوئی عام ایسی دولت نہیں ہے کہ جس کو کتابوں میں جو ہے نا قید کیا جا سکے. عشق وہ جو ہے نا وہ شہباز لامکاں ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اتاری اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عطا کی. اسی طرح مرید تو لاکھوں ہوتے ہیں لیکن اس میں جو ہے عشق کی دولت سنبھالنے والے صرف کئی دل ہوتے ہیں. تو میرے عزیز دوستو، ادنا جو فائدہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مرشد کامل کی صحبت میں آتے ہیں تو نفس اور شیطان کے مکر سے بچ جاتے ہیں، آپ کا ایمان سلامت ہو جاتا ہے. اگر آپ کو تزکیہ نفس کا وہ معراج نصیب نہیں ہوتی، عشق الہی کی وہ دولت اور عشق رسول کی دولت نصیب نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ان کی صحبت میں رہ کر ان کی جو محبت کی دولت سے کچھ نہ کچھ آپ کو فیض ضرور مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان پیاروں کی صحبت کرنے کی اور ان کی بیعت کرنے کی، ان کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.